رابعہ کی شادی کو 10 سال ہو گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ ایک بار کچرے کے ڈھیر سے اسے بچہ ملا، وہ گھر لے آئی تو شوہر لڑنے لگا کہ کسی کا گناہ اٹھا کر کیوں لائی ہو، اسے باہر پھینکو۔ مگر رابعہ نے بچہ پالنا شروع کر دیا۔ شوہر اس بچے کو ناجائز کی گالیاں دیتا مگر کچھ سالوں بعد شوہر کو کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کا بون میرو میچ کر گیا تو شوہر بچ جائے گا۔ جب بچے کے ٹیسٹ ہوئے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ بچہ۔ رابعہ، کچھ انتظام ہوا کہ نہیں؟ کیا میری زندگی بچنے کی کچھ امید ہے یا ختم ہو جائے گی اب؟ سلیم نے افسردہ لہجے میں رابعہ کو مخاطب کیا تو رابعہ نے سر جھکا لیا۔ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کی زندگی بچانے کے لیے ڈاکٹر نے کون سا حل تجویز کیا ہے۔ سلیم اس کا شوہر تھا، وہ اسے دل و جان سے محبت کرتی تھی۔ سلیم کی بہت ساری بری عادتوں کے باوجود وہ نہیں چاہتی تھی کہ سلیم کو کچھ ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے بے بس ہو گئی تھی۔ سلیم کو بلڈ کینسر تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سلیم کے بچے کا بون میرو لانا ہوگا۔ اگر وہ سلیم کے ساتھ میچ کر گیا تو وہ بچ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ مگر وہ سلیم کے بچے کا بون میرو کہاں سے لاتی جب اس کا کوئی بچہ ہی نہیں تھا؟ کتنے ہی سال دونوں نے بے اولادی میں گزارے تھے۔ ماما، بابا کو کیا ہوا ہے؟ 11 سالہ فارس نے رابعہ سے سوال کیا تو رابعہ پھر سر جھکا گئی۔ وہ اس بچے کو کیا بتاتی کہ اس کے باپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ بون میرو اور دوسری باتیں اسے کہاں سمجھ آنے والی تھی؟ مگر وہ بول رہا تھا۔ فارس 11 سال کا ہو چکا تھا اور بے حد ذہین تھا۔ اسے تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنی اصلیت بھی بخوبی جانتا تھا۔ بیٹا، بابا کو کچھ نہیں ہوا، صحت کے کچھ مسائل ہیں جن کے لیے بہت مہنگی دوائیاں چاہیے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دوائیاں خرید سکوں۔ تبھی فارس ہنسنے لگا اور کہنے لگا، میری ماں اتنی سی بات کے لیے پریشان ہے، مجھے تو بتایا ہوتا، میں آپ کو پیسے لا دیتا ہوں۔ اس کی بات پر رابعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کہاں سے دوائیاں لا دو گے؟ تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ فارس کہنے لگا، اماں، آپ مجھے جو جیب خرچے کے لیے پیسے دیتی ہیں وہ آج تک میں نے خرچ نہیں کیے بلکہ سب جمع کر کے رکھے ہیں، اور اس کے علاوہ میں اسکول میں بریک کے وقت کینٹین والے انکل کی مدد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے روزانہ پیسے دیتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت 40,000 روپے ہیں۔ رابعہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 40,000 روپے اس کا بیٹا جمع کر چکا تھا۔ ایک دم فارس کو گلے لگایا اور اس کا منہ چوم لیا، کہنے لگی، اپنے پیسے تم اپنے پاس ہی رکھو، مسئلہ دعاؤں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تمہارے بابا کو کینسر ہے جس کے لیے ان کے بچے کا بون میرو ان سے میچ کروانا ضروری ہے۔ اگر بچے کا بون میرو لے لیا جائے اور وہ میچ کر جائے تو وہ بچ سکتا ہے ورنہ نہیں۔ فارس سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، ماما، آپ ایسا کریں، میرا بون میرو بابا سے میچ کروائیں۔ نہیں بیٹا، تمہارا بون میرو بابا سے میچ نہیں ہو سکتا، آپ جا کر اپنا ہوم ورک کرو۔ رابعہ نے اسے ٹال دیا تھا۔ فارس اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ رابعہ کے اندر ایک عجیب سا طوفان برپا تھا۔ سلیم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زردی بڑھتی جا رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے پڑے سیاہ گہرے حلقے جیسے اس کی بیماری کا پرچار کر رہے تھے۔ وہ بظاہر پرسکون دکھائی دینے کی کوشش کرتا مگر رابعہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کتنا خوف ہے۔ رابعہ سارا دن ہسپتال کے چکر لگاتی، ڈاکٹر سے بات کرتی، دوائیاں خریدتی، اور پھر بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا۔ اس کے دل میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر اس کے پاس کوئی حل نکل آئے، کوئی راستہ بن جائے تو شاید سلیم بچ جائے۔ اس رات جب وہ دوا کا ڈبہ میز پر رکھ رہی تھی تو فارس کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی جو اس عمر کے بچوں میں شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر رابعہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اماں، بابا کو کینسر ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ بابا ہم سب کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، آپ فکر مت کریں۔
فارس نے معصوم لہجے میں کہا تھا۔ رابعہ کے ہاتھ رک گئے، وہ لمحے بھر کے لیے پتھر کی طرح جم گئی۔ تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات؟ فارس نے سر جھکا لیا۔ میں نے خود سنا ہے، بابا اکثر کہتے ہیں کہ ان کی زندگی اب بس چند دن کی مہمان ہے۔ رابعہ نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹا، تم ابھی بچے ہو، ایسی باتیں مت سوچو۔ مگر فارس بضد تھا۔ اماں، اگر میرا بون میرو بابا سے میچ ہو جائے تو وہ بچ جائیں گے۔ مجھے پتا ہے، آپ ان کے ٹیسٹ کروائیں، میں ڈرتا نہیں ہوں۔ رابعہ کے دل میں جیسے کسی نے خنجر چلا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا جب وہ 11 سال پہلے ایک ویران گلی سے گزر رہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی، بجلی چمک رہی تھی اور کچرے کے ڈھیر سے ایک کمزور سی رونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ لپک کر گئی تھی، ایک کپڑے میں لپٹا ننھا سا بچہ، اس کا دل کانپ گیا تھا۔ وہ اسے گھر لے آئی۔ سلیم نے شور مچایا تھا، طوفان برپا کر دیا تھا، کس کا گناہ اٹھا لائی ہو، اسے واپس پھینک دو۔ مگر رابعہ کے دل نے اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ گناہ نہیں، میرا بچہ ہے، اور اسی دن سے فارس اس کے دل کا حصہ بن گیا تھا۔ سالوں بیت گئے تھے، وہ دونوں اولاد جیسی نعمت کو ترس رہے تھے۔ اب اگر خدا نے اس کی جھولی میں اپنی نعمت کو ڈال دیا تھا تو وہ اس کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ممتا کی پیاس کو خود بچہ پیدا کر کے ہی بجھایا جائے۔ ممتا تو کسی اور کے بچے پر بھی نچھاور کی جا سکتی ہے، اور پھر فارس کا تو چہرہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ اسے دیکھ کر پیار آیا کرتا تھا۔ رابعہ نے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا اور سلیم کے سامنے اڑ گئی تھی۔ سلیم نے جتنا بھی غصہ کیا، جتنی بھی ناراضگی دکھائی، مگر رابعہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ یہاں تک کہ کئی بار اس بچے کی وجہ سے وہ رابعہ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا، مگر رابعہ کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ بس یہ بچہ اس کے پاس رہے۔ عجیب ہی ممتا تھی جو اس کے دل میں جاگ اٹھی تھی۔ اس معصوم سے بچے کو اپنی آغوش میں چھپا لیا تھا اور بے حد پیار کیا تھا۔ وہ بچہ اس کی کل کائنات بن گیا تھا، مگر سلیم اکثر ہی اس بچے کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور کبھی کبھی گند کی پوٹلی بھی کہا کرتا تھا۔ رابعہ کا دل بہت زیادہ دکھتا تھا، مگر وہ سلیم کے نظریات کو نہیں بدل سکتی تھی۔ اب وہی بچہ اس کے سامنے بیٹھا اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ رابعہ نے گہرا سانس لیا۔ فارس بیٹا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بون میرو کا ٹیسٹ کروانا، انجیکشن، ہسپتال کے مراحل، یہ سب تکلیف دہ ہے۔ فارس مسکرایا۔ اماں، اگر اس سے بابا بچ سکتے ہیں تو مجھے کچھ بھی برداشت ہے۔ آپ بس ڈاکٹر سے بات کریں۔ رابعہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خوف چھپا ہوا تھا۔ اگر ٹیسٹ ہو گیا تو سچ سامنے آ جائے گا، لیکن اگر نہ کروایا تو سلیم مر جائے گا۔ ایک ماں اور بیوی کے دل کا فیصلہ سب سے بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن وہ سلیم کے ساتھ ہسپتال گئی۔ سلیم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا وقت بہت کم ہے، اگر بون میرو کا ڈونر نہ ملا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ رابعہ نے کہا ڈاکٹر صاحب، اس بچے کا بون میرو لے کر دیکھیں، تو ڈاکٹر نے فوراً حامی بھر لی۔ آپ کا بچہ ہے؟ ہاں، میرا بیٹا ہے۔ ٹیسٹ کے لیے خون لیا گیا۔ فارس تھوڑا خوفزدہ تھا، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر پرسکون ہو گیا۔ سارا دن ہسپتال کی راہداریوں میں بیت گیا۔ رابعہ کی دل کی دھڑکن تیز تھی، ایک ایک لمحہ صدیوں جتنا لگ رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ اب رپورٹ آ جائے اور پتہ چل جائے کہ بون میرو میچ ہوا ہے یا نہیں۔ حالانکہ اسے 1% بھی امید نہیں تھی، مگر کہیں نہ کہیں دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ رپورٹ میچ کر جائے گی۔ شام کو جب ڈاکٹر کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، آپ کے شوہر کی زندگی بچ سکتی ہے۔ بچے کا بون میرو تقریباً 99% میچ کر گیا ہے۔ دیکھ لیجئے، کبھی کبھار بچے بھی اپنے والدین کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ صرف والدین ہی بچوں کو زندگی نہیں دیتے، بلکہ کبھی بچے بھی والدین کو زندگی دے دیتے ہیں۔ یہ سارے مراحل بے حد تکلیف دہ ہوں گے۔ آپ کا بچہ بھی چھوٹا ہے، لیکن دیکھنے میں وہ کافی زیادہ بہادر لگتا ہے۔ سب ہو جائے گا اور ہمارے پیشنٹ کی جان انشاءاللہ بچ جائے گی۔ رابعہ کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔
اس نے حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ 99%؟ یہ کیسے ممکن تھا؟ فارس سلیم کا بچہ تو نہیں تھا، وہ تو… اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان مچ گیا، مگر اس نے آہستہ سے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ سلیم کے کمرے میں گئی۔ سلیم بستر پر لیٹا ہوا تھا، کمزور، مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ رابعہ نے دھیرے سے کہا، فارس کا بون میرو تم سے میچ کر گیا ہے، تم بچ جاؤ گی۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے برسوں بعد سکون ملا ہو۔ میں جانتا تھا، ابھی میری زندگی باقی ہے، کیونکہ مجھے بہت ساری غلطیاں سدھارنی ہیں۔ رابعہ خاموش کھڑی رہی، اس کے دل میں جیسے کوئی طوفان چلنے لگا ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ باہر فارس کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے اس نے کوئی معرکہ جیت لیا ہو۔ رات کو جب سب سو گئے تو رابعہ دیر تک جاگتی رہی۔ چھت کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں وہی سوال گونج رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا قدرت نے کوئی معجزہ کر دیا، یا پھر کچھ راز ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے؟ اس نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، شاید رشتے خون سے نہیں دل سے بنتے ہیں، اور دل کی سچائی کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اگلی صبح ہسپتال میں سلیم کا علاج شروع ہو گیا۔ فارس روز ماں کے ساتھ وہاں آتا، باپ کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتا۔ سلیم کے چہرے پر اب زندگی کی ہلکی سی لہر نظر آنے لگی تھی۔ رابعہ ہر روز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر ادا کرتی۔ فارس کا علاج ہونے لگا تھا اور وہ دن بدن تندرست ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا جب وہ مکمل طور پر صحت مند ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں نکاہت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کمزوری آہستہ آہستہ دور ہو جائے گی، مگر رابعہ خدا کی شکر گزار تھی جس نے اتنی بڑی بیماری سے نکالا تھا۔ وہ یقیناً آگے بھی صحت دے دیتا۔ فارس جو ہمیشہ سلیم سے ایک فاصلے پر رہتا تھا، کیونکہ سلیم اسے جھڑک کر رکھ دیتا تھا، اب بلا جھجک سلیم کے پاس چلا جاتا تھا، کیونکہ سلیم اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ اکثر اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چومتا تھا، اور رب کا بھی شکر ادا کرتا تھا جس نے اس کی سن لی تھی، مگر اس بچے کو واپس چھوڑ کر نہیں آئی تھی۔ اگر وہ اس بچے کو واپس چھوڑتی تو یقیناً آج اس کی زندگی کا چراغ بجھ چکا ہوتا۔ سلیم مکمل طور پر صحت مند ہو چکا تھا، مگر رابعہ کے دماغ میں یہ سوال ابھی تک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ صرف اپنے بچوں کا بون میرو میچ کرتا ہے جو اپنا خون ہو، پھر فارس کا بون میرو سلیم کے ساتھ کیسے میچ کر گیا؟ یہ ایسا سوال تھا جو اسے ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ تو کیا سلیم نے کہیں دوسری شادی کر رکھی تھی، یا پھر بنا شادی کے کسی عورت کو حاملہ کر کے چھوڑ دیا تھا؟ رابعہ جانتی تھی کہ سلیم میں بہت ساری بری عادتیں تھیں۔ وہ جوئے کی لت میں مبتلا تھا، شراب نوشی کیا کرتا تھا، آوارہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھتا تھا، اور کبھی کبھار تو چوری چکاری بھی کر لیا کرتا تھا۔ رابعہ نے اس کے اتنے سارے عیب دیکھتے ہوئے بھی اسے نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ رابعہ کی عزت کرتا تھا۔ رابعہ خود یتیم مسکین تھی، چاچا کے گھر میں رہ کر پلی بڑی تھی۔ چاچا نے بنا چھان بین کیے اسے بوجھ کی طرح سر سے اتار دیا تھا، وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ سلیم کے گھر میں غربت ضرور تھی، مگر عزت تھی، تحفظ تھا، اور یہ اس کے لیے بڑی چیز تھی۔ وہ دونوں سالوں اولاد کے لیے ترستے رہے تھے، مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسے فارس ملا جسے دیکھتے اس کی ممتا جاگ اٹھی تھی اور فوراً اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا تھا، اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سلیم نے اسے کبھی قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے ناجائز کہا کرتا تھا، مگر اب جب وہ بچہ اپنا بون میرو ڈونیٹ کر کے سلیم کی زندگی بچا چکا تھا تو سلیم اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ مگر وہ سوال پھر بھی اپنی جگہ تھا کہ جب فارس سلیم کا خونی نہیں تھا تو اس کا بون میرو سلیم کے ساتھ کیسے میچ کر گیا تھا؟ بالآخر اس نے سلیم سے بھی یہ بات کہہ دی۔ سلیم زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا، اسے لگا تھا کہ یہ سب بلڈ گروپس کی طرح ہی ہوتا ہے، مگر جب رابعہ نے اسے اس بارے میں کھل کر بات کی تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اس نے رابعہ کے سامنے قسم کھائی، کہنے لگا
کہ میں نے آج تک تمہارے علاوہ کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ میں بہت ساری برائیاں تھیں، میں کسی طرح بھی تمہاری جیسی صابر شاکر عورت کے لائق نہیں تھا، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی بھی کسی دوسری عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے اپنے حلال رشتے کے احساس ہے۔ میں دیگر گناہوں کو نہیں چھوڑ سکا، مگر زنا جیسے فعل میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوا، اور نہ ہی میں نے دوسری شادی کی تھی۔ سلیم نے قسمیں کھائی تو رابعہ کو یقین آ گیا، مگر وہ الجھن ابھی تک ان کے ذہنوں میں باقی تھی۔ انہوں نے فارس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا۔ فارس سمجھدار بچہ تھا، رابعہ سمجھ چکی تھی، اس لیے اس نے فارس کو بھی ہر ایک حقیقت بتا دی۔ کچھ تو فارس کو بھی اندازہ تھا کہ وہ ان کا لے پالک ہے، مگر آج یقین کی مہر اس کے شک پر لگ چکی تھی، تو ایک لمحے کے لیے وہ ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر پھر رابعہ کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا، مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ میں آپ لوگوں کا حقیقی بیٹا نہیں ہوں، مگر آپ جتنی محبت مجھ سے کرتی ہیں، مجھے اپنے خیال پر ہی شک ہونے لگتا، اور میں خود کو ہی لعنت ملامت کرتا رہتا تھا، مگر آج جب آپ نے مجھے یہ حقیقت بتائی ہے تو میرے دل میں آپ کی عظمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ماں، میں آپ سے پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، مگر اب تو میری محبت اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ شکریہ ماں، مجھے نئی زندگی دینے کے لیے۔ رابعہ اسے سب سچ بتانے سے پہلے ڈر رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے فارس کیسا رد عمل دے گا، مگر فارس نے سمجھداری دکھائی تھی اور کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ رابعہ ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر فارس کا بون میرو سلیم سے کیسے میچ کر گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے فارس اور سلیم کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا۔ کچھ دن بعد رپورٹس آئیں تو رابعہ بالکل حیران رہ گئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ دونوں کا ڈی این اے میچ نہیں کرتا، مگر فارس کے بلڈ میں وہ تمام خصوصیات تھیں جو سلیم کے بلڈ میں تھیں۔ رابعہ حیران رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیم نے بھی رپورٹ دیکھی تو وہ بھی چپ ہو گیا، دل میں ایک لمحے کے لیے شک پیدا ہوا۔ رابعہ نے سلیم کو دیکھا تو وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں کل اپنے بھائی ندیم سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن سلیم نے ندیم کو گھر بلایا اور ساری رپورٹ دکھائی۔ ندیم رپورٹ دیکھ کر چونک گیا۔ سلیم نے کہا، تم میرے بھائی ہو، ہم دونوں کا خون ایک ہے، اگر فارس کا بون میرو میرے ساتھ میچ کر گیا تو یقیناً وہ ہمارے خاندان سے ہے۔ ندیم نے نظریں جھکا لیں۔ سلیم نے پوچھا، ندیم تم کچھ چھپا رہے ہو، سچ بتاؤ۔ ندیم نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رابعہ کے بار بار پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، ہاں یہ سچ ہے، میں نے 10-11 سال پہلے ایک لڑکی سے تعلق رکھا تھا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی، مگر میں نے اسے شادی نہیں کی، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا وہ لڑکی میرے خاندان کے لائق نہیں تھی۔ جو لڑکی شادی سے پہلے کسی کے ساتھ تعلقات رکھ لے وہ کہاں شادی کرنے کے لائق ہوتی ہے، وہ کسی کی عزت بننے کے لائق نہیں ہوتی۔ ندیم نے سینہ پھلا کر کہا تھا، مگر یہ سنتے ہی سلیم آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، تم نے اپنی ہوس کے لیے کسی کی عزت لوٹ لی۔ ایک ماں نے تمہارے ہی چھوڑے ہوئے بچے کو اپنی گود میں پالا اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہارے گناہ کی سزا ایک معصوم نے بھگتی۔ تم نے جو کیا وہ گناہ سے بھی بڑھ کر ظلم ہے۔ اگر تمہیں اسے شادی نہیں کرنی تھی تو تمہیں اسے اس سٹیج پر بھی نہیں لے کر جانا چاہیے تھا جہاں وہ حاملہ ہو گئی۔ اگر وہ کسی عزت دار خاندان کی عزت بننے کے لائق نہیں تھی تو تم کون سا لائق ہو؟ گناہ لڑکی کرے یا لڑکا، دونوں برابر کے شریک ہوتے ہیں اور دونوں کو گناہ بھی برابر کا ملتا ہے۔ ندیم خاموش کھڑا سر جھکائے روتا رہا۔ سلیم کے ایک تھپڑ نے اسے اس کی غلطی کا احساس کروا دیا تھا، مگر اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، وہ چاہ کر بھی فارس کی ماں کو نہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ سلیم غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فارس کے پاس گیا اور اسے ساری سچائی بتا دی۔ فارس خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اٹھ کر سلیم کے قریب آیا اور بولا، بابا، آپ نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں آپ کا اپنا نہیں ہوں۔ آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میرے لیے تکلیفیں برداشت کیں۔ آپ بھلے ہی مجھے دھتکار دیتے، مگر میں جانتا ہوں
مجھے پالنے کے لیے آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرے لیے ہی آپ اتنی محنت کرتے رہے۔ آپ میرے اصل باپ سے 1000 گنا بہتر انسان ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 2 بھائی ہیں، مگر کتنے مختلف ہیں۔ ایک نے محبت کے نام پر کسی کی عزت لوٹی اور دوسرے نے اس کے ناجائز بچے کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہا۔ سلیم نے فارس کو گلے لگا لیا۔ رابعہ بھی روتی ہوئی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ اس دن کے بعد ان کے دلوں سے سارے شکوے دور ہو گئے۔ ندیم نے سب کے سامنے اپنی غلطی مان لی اور اللہ سے توبہ کی۔ خاندان کے سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور برسوں بعد ان کے گھر میں خوشی واپس آ گئی۔ فارس اب سلیم کے لیے صرف بیٹا نہیں بلکہ زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ بن چکا تھا۔ وہ خاندان والے جو سلیم کو ناجائز کہہ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے، اب سبھی اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑے تھے، کیونکہ غلطی ان کے خاندان میں سے ہی ہوئی تھی۔ جس خاندان پر انہیں فخر ہوتا تھا، اسی خاندان کے لڑکے نے ان کے فخر کو خاک میں ملایا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ باقی کی 3 انگلیاں آپ کی طرف ہی اٹھتی ہیں۔